سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں زشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newsht۔ کیا عید الفطر ایک دن پہلے منا لی گئی؟ کیا رویت ہلال کمیٹی ایک روزہ کھا گئی؟ مرکزی کمیٹی کے رکن کی ویڈیو نے اندر کی کہانی بیان کر دی۔ مفتی منیب الرحمان نے ایک قضا روزہ رکھنے کا مشورہ دے دیا۔ راغب نعیمی کہتے ہیں چاند کے رویت کا فیصلہ متفقہ نہیں تھا۔ کیا ملک میں ایک دن پہلے عید کر لی گئی؟ کیا رویت ہلال کمیٹی ایک روزہ کھا گئی؟ ایک دن عید کرانے کی کوشش نے نیا اور بڑا تنازعہ کھڑا کر دیا۔ رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 5 گھنٹے سے جاری رہا۔ رات 11:30 بجے قوم کو خبر سنائی گئی کہ شوال کا چاند نظر آنے کی شہادتیں ملی ہیں۔ پاکستان بھر سے شہادتیں مسئول ہوئی۔ اتفاق رائے سے طے پایا ہے کہ 1 شوال المکرم 1442 ہجری 13 مئی 2021 بروز جمعرات کو ہوگی۔ آدھی رات کو عید کا اعلان ہوا تو خوشی کی بجائے ہر طرف بے چینی پھیل گئی۔ عوام حیران ہی نہیں پریشان بھی ہو گئی، لیکن پھر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے رکن کی ویڈیو نے اندر کی کہانی بیان کر دی۔ یار بس اب کی فیصلہ ہونا نہیں، یاد آ رہے ہیں مفتی طریق صاحب یاد آ رہے ہیں ہم کو۔ بڑے کمزور لوگ نے، سچی بات ہے، اسی سے بڑا انہوں نے کیا تھی اعلان کر دے کام نہیں ہے، گوئیاں گلیاں نہ پوچھا دنیا کوئی وجہ حقیقت نہیں۔ سابق چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے 2 ٹوک الفاظ میں چاند نظر آنے کے اعلان سے اختلاف کیا، ساتھ ہی قوم کو ایک روزہ قضا رکھنے کا مشورہ دے دیا۔ رات دیر گئے تک یہ بتاتے رہے کہ کوئی شہادت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آدھی رات کو عید کا اعلان کر دیا گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ مسلمانان پاکستان سے کہوں گا کہ وہ ایک روزے کی قضا رکھیں، اور میں بھی انشاءاللہ تعالی کل جمعۃ المبارک کو ایک روزے کی قضا رکھوں گا۔ مفتی راغب نعیمی نے مفتی منیب کی حمایت کر دی۔ کہا پشاور میں ابر آلود موسم کے باوجود 19 گھنٹے کا چاند دیکھا گیا۔ چاند کی رویت کا فیصلہ متفقہ نہیں تھا، جس کی ذمہ داری حکومت اور وزارت مذہبی امور پر ہے۔ واقعتاً جس طرح کا اعلان تاخیر سے ہوا ہے، اس سے بہت ساری کنفیوژن سامنے آئی ہیں۔ میں خود بھی وہاں پر موجود رہا، اور ایک سوال میں نے اس میٹنگ کے اندر اٹھایا تھا کہ شعبان کا چاند جب رجب کے بعد دیکھا گیا ہے تو وہ 24 گھنٹے کا چاند تھا، جو کہ 29 رجب کو نظر نہیں آیا۔ تو سوال یہاں پر یہ قائم میں نے کیا کہ 24 گھنٹے کا چاند نظر نہیں آیا اور 19 گھنٹے کا چاند نظر آ گیا۔ تقریباً 40% محکمہ موسمیات بتا رہا تھا کہ یہ چاند نظر نہیں آ سکے گا ابرالود ہونے کی وجہ سے۔ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ متفقہ فیصلہ بہرحال نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اکثریت کی فیصلہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے۔ جی، جہاں تک ذمہ داری عائد ہونے کی بات ہے، اولاً ذمہ داری جو ہے وہ وزارت مذہبی امور کی کے زیر انتظام چلنے والی اس کمیٹی کے اوپر، یا یوں کہہ لیجیے کہ حکومت کے اوپر عائد ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے قضاً یہ اعلان ہو گیا، کر دیا، اعلان آ گیا ہے، اب جو آگے والا معاملہ ہے اس میں خطا کا پہلو بھی پایا جا رہا ہے، اور اس خطا کے پہلو کو کلیئر کرنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے علماء کی طرف سے کہ ایک روزے کی قضا بعد میں کر لی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ہے۔ نائب محتمم دارالعلوم ذکریہ ترنول اسلام آباد مفتی اویس عزیز نے کہا کہ جب مفتی منیب الرحمان کمیٹی کے چیئرمین تھے تو مفتی شہاب الدین پوپلزئی کے فیصلے کو رد کر دیتے تھے۔ ہمارا موقف تھا مجاز اتھارٹی کے فیصلے کو ہی مانا جائے گا، تاہم انہوں نے ایک روزہ قضا رکھنے کی مخالفت کی۔ ادھر سابق وزیر مذہبی امور حامد سعید کاظمی نے تنازع پر علماء کی کمیٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف اچانک عید کے اعلان پر سوشل میڈیا صارفین نے بھی خوب طنز و مزاح کیا، جبکہ ٹویٹر پر مفتی منیب الرحمان ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ کیا ملک میں ایک دن پہلے عید کر لی گئی؟ کیا رویت ہلال کمیٹی ایک روزہ کھا گئی؟ ایک دن عید کرانے کی کوشش نے نیا اور بڑا تنازع کھڑا کر دیا۔ اس پر شہری کیا کہتے ہیں، آپ بھی دیکھیے۔
کرنا چاہیے بس اللہ کی رضا کے لیے. جو ہمارے جنہوں نے چاند دیکھا ہے اس کے بارے میں جو انہوں نے بتا دیا کہ چاند نظر آ گیا، تو ہمیں اس پہ کامل بھروسہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے مثلا ہمیں یہ قضا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. چاند نظر آ گیا تو جو اسلامی تعلیمات میں اس کے مطابق چلنا چاہیے. تو یہ قضا کرنے والی بات تو سمجھ سے باہر ہے. ویسے تو ریاست کا کام ہے کہ کیونکہ ہم نے جو ہے روزہ بھی جو ہے ان کے کہنے پہ رکھا تھا کمیٹی کے، اور عید بھی انہیں کے کہنے پہ کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کو چاہیے اس کے اگینسٹ روزہ رکھے. یہ ڈیسیجن جو روحت حلال کمیٹی نے ابھی لیا یہ بالکل غلط ہے. لحاظ سے تو قضا کر لینا چاہیے، کیونکہ قضا میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ عید ہے تو ہم نے عید کے اوپر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھا ہے. تو قضا روزہ جو ہے رکھنا چاہیے، احتیاطاً رکھ لینا چاہیے، بہتر ہے. کرنا چاہیے قضا، کیونکہ ٹیکنیکلی پوائنٹ ویدر رپورٹس کے مطابق چاند نظر ہی نہیں آ سکتا تھا. آج تو عید نہیں بنتی تھی، اس کا روزہ قضا رکھنا چاہیے. آج تو میرے حساب سے عید ہی بنتی تھی. جی ہاں، کیونکہ سارے مطلب پشاور ہو گیا، اس طرح کوہاٹ ہو گیا، چارسدہ ہو گیا، ثوابی ہو گیا، تو اس سائڈ پہ جو ہے نا سارے مطلب ان لوگوں نے چاند دیکھا تھا. آج کی عید نہیں بنتی تھی. ہاں انشاءاللہ عید کے بعد میں قضا روزہ رکھوں گا. بس یہ تو جب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن ویسے بنتی تو عید نہیں تھی ویسے، کیونکہ روزہ بنتا تھا، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے جو ہے نا 29 روزے ہو رہے تھے. اس دفعہ ہم نے کہا کم از کم 30 ہوں گے تو بندہ ایک جو ہے نا زیادہ مل جاتا ہے. اعتکاف والے بھی اب اسی لیے جو ہے نا کمیٹی کی وجہ سے جو ہونا تھا ہو گیا. بس عید ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ شہادتیں کافی جگہ سے موصول ہوئی تھی. تقریباً وہ بتا رہے ہیں خبروں میں کہ 1.5 درجن کے قریب جو شہادت تھی وہ صحیح نکلی ہیں. میں چاند دیکھ کے آ رہا ہوں، آج 2 تاریخ کا چاند ہے. صحیح، آج کی عید تھی. بالکل عید بنتی تھی. ابھی جو چاند دیکھا ہے اس کے حساب سے بالکل صحیح عید کی ہے. ہم غلط تھے کہ کل جب انہوں نے عید کا اعلان کیا ہم نے کافی برا بلا کہا ہے، لیکن ابھی چاند دیکھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، حکومت کو غلط نہیں کہیں گے. زیادہ تر جو دل بھی اندر سے کہتا ہے نا وہی تھا کہ آج کا روزہ تھا، مطلب صحیح سے لگ نہیں رہا کہ عید ہوگی. ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ روزے کا اور اس کا معاملہ ہے، تو اس میں ہم مسلمان ہیں، تو اس ذرا سی باریکی سے آلریڈی ہم عذاب میں چل رہے ہیں، تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، تو اس میں بڑی ذمہ داری سے اور حکومت کو، فواد چودھری صاحب کو اور منیب الرحمان صاحب کو اور جو بھی علماء کرام ہیں آپس میں مل بیٹھ کے تاکہ ایک بے چینی کی فضا کو ختم کیا جائے. 22 کروڑ عوام پاکستان کی جو ہے اس کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے. جتنے مسلم لوگ ہیں پاکستان کے اندر ان کی ذمہ داری انہوں نے خود اپنے ذمہ اٹھا کے تو لوگوں کا روزہ انہوں نے نہیں رکھنے دیا، عید کروا دی ہے. وہ بہتر سمجھتے ہوں گے. ہم نے تو غلط کام کروایا ہے. ٹھیک ہے، 30 روزے بنتے ہیں، 30 کے 30 کروانے چاہیے تھے، کیونکہ سعودیہ میں بھی 30 ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پاکستان میں بھی 30 روزے بنتے تھے. انہوں نے نا بہت غلط کام کیا ہے. اور عید منانے کے بعد بھی علماء کرام عید کے دن پر متفق نہ ہو سکے. سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور حامد سعید کاظمی نے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کی. کہتے ہیں آج میں نے مغرب کے بعد چاند دیکھا تو 30ویں کا چاند گمان ہوتا تھا. شہریوں کے لیے ضروری ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے ایک روزہ لازمی رکھیں اور معتکفین کو اعتکاف دوبارہ کرنا ہوگا. نماز پڑھ کے نکلے ہیں اور ہم نے جب چاند دیکھا ہے افق پر، تو میں عرض کروں کہ 30ویں اگر آج 30ویں تھی اور کل چاند نہیں ہوا تو میں عرض کروں گا کہ 30ویں کا چاند بھی اتنا باریک نہیں ہوتا جتنا باریک چاند افق پہ نظر آیا، اور وہ اتنی دیر ٹھہرا بھی نہیں جتنا 30ویں کا چاند ٹھہرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی یہ گمان نہ کر سکے کہ جی یہ دوسری کا چاند ہے. وہ تو گناہگار بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے. وہ ایک حکومت کا ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق اس کو کہا گیا ہے. خلش رہ جائے گی وہ متکفین کے ذہن میں کہ ہمارا اعتکاف وہ ایک دن پہلے اگر چاند نظر نہیں آیا تھا تو ہم ایک دن پہلے نکل آئے، اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم گناہگار ہوئے؟ ہمیں اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا ہے؟ ہمیں اعتکاف 10 دن کا دوبارہ رکھنا ہے، یا ایک دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ رکھ کے حساب کتاب پورا ہو جائے گا؟ تو میں عرض کروں گا کہ اس بارے میں ویسے تو علماء کو باہر مشاورت کر کے اعلان کرنا چاہیے. اگر آپ زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر باقاعدہ 10 دن کے اعتکاف کی نیت کر کے آپ اعتکاف کریں. صورتحال سامنے آئی، اس کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز اگلے چند دنوں کے اندر، چند ہفتوں کے اندر علماء کرام کو زحمت دوں گا، اور اب ہم جو ماہرین فلکیات ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم ایک ایسی کمیٹی بنا دیں جن کا تعلق مقامی طور پر جو رویت ہلال کمیٹی ہے ان سے بھی ہو. اگر ان کے پاس کوئی شہادتیں آ رہی ہیں
تو وہ بھی ان تک پہنچے، اور جو موسمیات کے جو اور فلکیات کے ماہرین ہیں ان سے بھی سائنٹیفکلی ان رابطہ ہو کہ جناب یہ ویزیبلٹی آف مون جو ہے، اس کی برتھ آف مون جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے، تو اس کی روشنی میں کم از کم وہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے ہونے والے اعلان پر ایک چیک اینڈ بیلنس کی صورت ہونی چاہیے۔ اور پاکستان علماء کونسل کا کہنا ہے کہ آج شام نظر آنے والا چاند واضح ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی کا فیصلہ درست تھا۔ دارالفتہ پاکستان نے کہا ہے کہ علماء مفتیان سے مشاورت کے بعد اعلان کر رہے ہیں کہ روزے کی قضا کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی فیصلہ غلط تھا۔ حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ شہادتوں کی تصدیق کی وجہ سے فیصلے میں تاخیر ہوئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کو مل کر اسرائیل کو سبق سکھانا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہی۔ اردوغان کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل فوری طور پر فلسطین کے معاملے میں مداخلت کرے۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت تھم نہ سکی۔ اقوام متحدہ میں OIC کے مندوبین نے پاکستان کی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فلسطین میں انسانی جرائم پر اسرائیل کا احتساب کیا جائے۔ عالمی برادری مسئلے کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے۔ قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اب کچھ ملکی سیاست کی بات کر لیتے ہیں۔ حکومت کو شہباز شریف کے باہر جانے سے روکنے کی فکر۔ عید کی چھٹیوں کے دوران ہی وفاقی کابینہ نے اپوزیشن لیڈر کا نام ECL میں ڈال دیا۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے اس کی منظوری دی ہے۔ سابق چیئرمین PCB نجم سیٹھی کی اہلیہ اور رکن پنجاب اسمبلی جگنو محسن نون لیگ کے MNA میاں جاوید لطیف کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کے لیے شیخوپورہ میں ان کے گھر پہنچ گئیں۔ جگنو محسن نے میاں جاوید لطیف کی اہلیہ کو عید کے تحائف دیے اور ان کے شوہر کی جلد رہائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جگنو محسن نے کہا کہ 1999 میں جب ان کے شوہر نجم سیٹھی کو گرفتار کیا گیا تو عمران خان نے بھی ان کے گھر آ کر اظہار ہمدردی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کرتی ہیں کہ میاں جاوید لطیف بے گناہ اور محب وطن پاکستانی ہیں، انہیں رہائی دلوائی جائے۔ Appeal to Imran Khan sahab and say, I remember that day that you came to my place جب آپ آئے تھے میرے گھر لاہور میں، اور مجھے بہت اچھا لگا تھا اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ آئے تھے۔ میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے بھائی میاں جاوید لطیف کے لیے بھی دل میں وہی ہمدردی رکھیں جو کہ آپ نے میرے لیے اور میرے شوہر نجم سیٹھی کے لیے رکھی تھی، کیونکہ ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا اور جاوید لطیف صاحب کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے گجرات میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر فلسطینی اور کشمیری بھائیوں، کورونا متاثرین اور وطن عزیز کے دفاع اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اپنے پیغام میں چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ مستحق افراد کو بھی خوشیوں میں شریک کریں۔ عید کے موقع پر کشمیری بھائیوں اور ان کی جدوجہد کو یاد رکھنا ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے مسجد اقصی اور فلسطین میں اسرائیلی مظالم کی بھی شدید مذمت کی۔ ادھر چودھری پرویز الہی نے اسرائیل میں صہیونی فوجیوں کی بربریت پر عالمی برادری کی خاموشی کو افسوسناک قرار دیا۔ بحیرہ عرب میں سمندری طوفان کا خدشہ ہے۔ ہوا کا کم دباؤ کراچی سے 1440 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 16 مئی تک ڈپریشن سمندری طوفان بن جائے گا۔ سائیکلون سینٹر کا کہنا ہے کہ جنوب مشرقی بحیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ کراچی سے 1440 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ سمندری طوفان توکتے کا نام میانمار نے تجویز کیا ہے۔ ٹراپیکل سائیکلون سینٹر کے مطابق 36 سے 48 گھنٹوں میں ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر سکتا ہے۔ یہ ڈپریشن 16 مئی تک سمندری طوفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ٹراپیکل سائیکلون سینٹر نے بتایا کہ سمندری طوفان کا رخ شمال مغرب کی جانب رہے گا، تاہم سمندری طوفان سے پاکستان کے ساحلوں کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں۔ ٹراپیکل سائیکلون سینٹر نے ہدایت کی کہ ماہی گیر 14 مئی سے گہرے سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ ایک بار پھر سے بات کر لیتے ہیں عید کی خوشیوں کی۔ پاکستان میں عید الفطر مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ ملکی سلامتی، خوشحالی اور کورونا سے بچاؤ کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ پاکستان میں آج عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سمیت دیگر شہروں میں کورونا SOPs کے ساتھ نماز عید کے اجتماعات منعقد کیے گئے۔ اللہ کے گھروں کو آباد رکھیے،
वहाँ से इल्म हासिल कीजिए। वजीर आजम इमरान खान ने ईद नथिया गली में मनाई। सदर आरिफ अलवी ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद अदा की, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने नमाज ईद इस्लामाबाद में अदा की। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार के अहाते में नमाज ईद अदा की। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मिनिस्टर्स इनक्लेव में ईद की नमाज पढ़ी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद उल फितर अदा की। लाहौर में ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ, जहां गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने नमाज ईद अदा की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ईद उल फितर की नमाज बारिश के बायस वजीर आला ऑफिस की मस्जिद में अदा की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नोडेरो, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मॉडल टाउन, जबकि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा मस्जिद लाहौर में नमाज ईद अदा की। दूसरी जानिब मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में भी ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात मुनक्कद हुए। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और कोरोना के खात्मे, जबकि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गईं। आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद की नमाज LOC पर तैनात जवानों के साथ पढ़ी। नमाज ईद में मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। आर्मी चीफ ने जवानों के जज्बे, लगन और पेशावराना तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर इकदाम करेगी। ईद खुशियों का त्यौहार है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि ईद मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाए। सियासतदान किस तरह से ईद मनाते हैं, राहिल बेग मुलाकात करवा रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी से। 24 के नाज़रीन को राहिल बेग की जानिब से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक कबूल हो। यूँ तो आपने बहुत सी ईदें देखी होंगी, बहुत सारी पर्सनैलिटीज से मिले होंगे, मगर आज की ईद हम दिखाने वाले हैं कि सियासी लोग किस तरह से ईद मनाते हैं। उनकी ईद क्या आम लोगों से मुख्तलिफ होती है, या फिर जिस तरह से हम रिवायती ईदें मनाते हैं उसी तरह से ईद होती है। तो आइए आज ईद के इस खुशी के मौका पर आपकी मुलाकात करवा रहे हैं शाजिया मरी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम जी शाजिया, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा शाजिया, सबसे पहले क्योंकि आपका जो जस्टर है वो एक सियासी है और लोगों के जहन में ये होता है कि शायद जो सियासी लोग होते हैं बहुत लेविश किस्म की ईद मनाते हैं या आम लोगों की तरह उनकी ईद नहीं होती है, तो क्या ये वाकई तासुर सही है या गलत है, क्या कहती हैं? ये तासुर दिया जाता है कि शायद एक शख्स की ईद दूसरे की ईद से मुख्तलिफ है या इसमें कोई स्टेटस का इशू है। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो जितना जैसे अपनी खुशी को मनाता है वो यकीनन फिर उसके अपने जो मुआशी हैसियत है उस पर भी डिपेंड करता है। मेरी नज़र में तो असल ईद वही है जहाँ पे आप खुश हों। तो शाजिया, बात करते हैं कुछ बचपन की। कहते हैं ईद जो होती है वो बच्चों की होती है, तो बचपन की ईद को मिस करती है? बचपन एक बहुत ज़्यादा मासूम स्टेज होती है जिसमें कि आपको तकालीफ का नहीं पता होता, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होते आप, तो यह ईद उस वक्त बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, बचपन में एक और शौक होता है ईदी लेने का। जब भी घर में मेहमान आते हैं, बड़े आते हैं, तो बच्चे सबसे पहले पहुंच जाते हैं और उन्हें इंतज़ार होता है ईदी का। और बड़े होकर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर ईदी देनी पड़ती है, तो ये उल्टा हो जाता है मामला। तो आपको ईदी देना ज़्यादा अच्छा लगता है या ईदी लेना? राहिल, ऑफ कोर्स ईदी लेना ही अच्छा लगता है। और जब आप बच्चे होते हैं तो ना सिर्फ ईदी मिलती है बल्कि ईदी का मुकाबला होता है। मीठी ईद का मौका है और ईद के ऊपर मीठा ना हो तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। स्वीट डिश कौन सी पसंद है? मीठा बहुत बड़ी कमज़ोरी है, स्वीट डिश हर किस्म की पसंद है। एक ज़माने में तो मैं क्या करती थी कि मैं मिठाई के कभी डब्बे घर पे आ जाते थे या कहीं मिठाई नज़र आ जाती थी तो मेरी कोशिश थी कि मैं हर किस्म की मिठाई थोड़ी थोड़ी चखूँ। लेकिन मिठाई में मुझे मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि वो जो लड्डू है ना उसकी अलग बात है। राइल, फिर मीठे की बात हो रही है और आज ईद का मौका है तो आइए फिर मुँह मीठा करते हैं। ईद का ऐसा मौका है जो मजहबी एतबार से भी हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है। हम यही दुआ करते हैं जो हमने रमज़ान में की कि अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादात को कबूल फरमाए
اور ہماری بخشش فرمائے، اور ہم کوشش یہ کریں کہ ہم بہتر انسان بنیں، اور بہتر انسان بننے کے لیے جو تمام لوازمات ہیں جس میں دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کا خیال کرنا، اور آج کے دور میں تو دوسروں کا خیال جو سب سے مفید ہے وہ ہے کووڈ کے پریکاشنز، کیونکہ آپ خود کو بچائیں گے تو دوسروں کو بچائیں گے۔ بالکل جی، بہت خوبصورت میسج۔ احتیاط کرنی ہے اور احتیاط افسوس سے بہتر ہوتی ہے۔ تو آج آپ نے جانا کہ شازیہ مری کی عید کیسی ہوتی ہے، تو جناب سیاسی لوگوں کی عید بھی ٹھیک ویسے ہی ہوتی ہے جیسے روایتی لوگ عید مناتے ہیں، فیملیز سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، میٹھی میٹھی خوشیاں بانٹتے ہیں۔ تو آج کی جو عید تھی ہماری شازیہ مری کے ساتھ تھی۔ کیمرامین جان شیر کے ساتھ راہل بیگ، 24 نیوز کراچی۔ اس بلیٹن سے اتنا ہی۔